عورت کہانی کے اس سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ گلی سنسان، ہر طرف خاموشی تھی، جب اچانک اس چھوٹے سے گھر کا دروازہ کھلا، جو گھر کسی کی جنت تھا، کسی کا آشیانہ تھا۔ اکرم نے اپنی بیوی راحیلہ کو دھکا دیا اور راحیلہ سڑک پر آ گری۔ آنکھوں میں آنسو، چہرے پر حیرانگی لیے اس نے پلٹ کر اکرم کو دیکھا، جس کے چہرے پر کوئی پچھتاوا یا ندامت تو دور کی بات، رحم بھی نظر نہ آتا تھا۔ جا دفع ہو جا یہاں سے، اب اپنی شکل لے کر اس طرف نہ آنا۔ بانجھ عورت، تو نے میری زندگی کے 3 سال برباد کر دیے۔ اب تک تو میں 2 بچوں کا باپ ہوتا، اکرم نے غصے سے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ یہ تو وقت ہی جانتا تھا کون کتنا برباد ہوا تھا۔ دروازے کے اس پار کھڑا وہ شخص جس نے کچھ دن پہلے دوسری شادی کی تھی اور پہلی بیوی سے جان چھڑوانے کے لیے اسے صرف ایک لفظ کی ضرورت پڑی، جسے 3 بار بول کر اس نے بات ختم کر دی۔ یہ وہ عورت تھی جو اپنے گھر کی 4 دیواری سے باہر اس بے رحم معاشرے میں آ گری تھی، جو ایک بانجھ اور طلاق یافتہ عورت کے لیے کسی دوزخ سے کم نہیں تھا، جہاں بنا گناہ کیے سزا ملتی ہے، جہاں غلطی کو گناہ سمجھا جاتا ہے۔ معاشرے کی اس کتاب میں عورت نام کے مضمون کی آخری لائن یہ ہے کہ غلطی تو ہمیشہ عورت کی ہی ہوتی ہے۔ راحیلہ کو بھی ایسی ہی غلطی کی سزا دی گئی تھی، وہ غلطی جس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ ساس بھی کھڑی دیکھ رہی تھی، پر اسے راحیلہ کی کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ تو پہلے ہی راحیلہ سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ راحیلہ نے ایک نظر اپنے گھر کو دیکھا، وہ گھر جو اس کا کبھی تھا ہی نہیں۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی اٹھی، اپنی ماں کے گھر کا رخ کیا۔ گھر تک کا فاصلہ 7 منٹ کا تھا۔ راحیلہ نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجا لی کہ کہیں بیمار ماں اس کی آنکھیں نہ پڑ لے۔ ماں کے گھر میں داخل ہوئی۔ ماں سردی کے اس موسم میں برآمدے میں رکھی ایک پرانی چرپائی پر اس بدبودار اور خستہ حال لحاف میں لیٹی تسبیح کر رہی تھی، شاید اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے دعا کر رہی تھی۔ جب آنکھیں کھولی تو بیٹی کا مسکراتا چہرہ نظر آیا، پر بیٹی اس وقت یہاں۔ ماں کا دل ڈر سا گیا۔ پوچھا، بیٹی سب خیر ہے نا؟ ہاں ماں، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، تیری بہت یاد آ رہی تھی تو اکرم سے کہا ماں کے پاس لے جاؤ، وہی چھوڑ کر گئے ہیں، جلدی میں تھے اس لیے اندر نہیں آئے، صبح لے جائیں گے، راحیلہ نے ماں کو تسلی دے کر کہا۔ راحیلہ کی بھابھی اس طرف سے آئی اور ایک پلیٹ چارپائی پر رکھ کر چلی گئی۔ راحیلہ نے دیکھا روٹی جلی ہوئی تھی اور دال شاید باسی تھی۔ راحیلہ نے دیکھا اس کا بھائی سامنے والے کمرے میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، اتنا قریب تو تھا کہ اگر گردن گھما کر دیکھ لیتا تو صاف نظر آتا کہ بیمار ماں کس حال میں ہے۔ کھانا کھا لے، ماں نے کھانا راحیلہ کی طرف بڑھاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ راحیلہ نے آنکھوں میں بے بسی لیے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا اور سوچنے لگی، کتنا صبر کیا تھا اس عورت نے، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سب سہتی رہی تھی، اور مجھے بھی تو یہی سمجھایا تھا کہ کبھی اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کرنا، جو مل جائے اس میں ہی خوش رہنا، صبر کرنا، کبھی شکایت نہ کرنا۔ راحیلہ اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھی بیٹھی ہی سو گئی۔ صبح ماں نے دیکھا بیٹی پاس نہیں تھی، سوچا اسے اس کا شوہر لینے آ گیا ہوگا، بنا بتائے ہی چلی گئی ہوگی۔ دوپہر کا وقت تھا جب 2 پولیس والے اور محلے کے 4 لوگ اس کی میت کو اٹھائے گھر میں داخل ہوئے۔ چارپائی ماں کے سامنے رکھی اور لاش کے منہ سے کپڑا ہٹایا۔ ریل کی پٹری پر آج صبح ملی ہے یہ لاش، محلے والے کہہ رہے ہیں یہ تمہاری بیٹی ہے، اماں لاش کی پہچان کرو تاکہ ہمارا کام تو ختم ہو، پولیس والوں نے بیزار سے انداز میں کہا۔ بوڑھی ماں نے اپنی بیٹی کی صورت کی طرف دیکھا جو صرف 21 سال کی عمر لکھوا کر آئی تھی۔ بولا، اماں کیا یہ تیری ہی بیٹی ہے؟ ہاں یہ میری ہی بیٹی ہے۔ وہ سچ میں اسی کی بیٹی تھی جس نے ماں پر بوجھ بننے سے آسان جان دینا سمجھا اور خودکشی کر لی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔